حضور کی موجودگی میں ابو جہل تھا نا، حضور کی موجودگی میں ابو لہب تھا نا، حضور کی ظاہری موجودگی میں ہی عبداللہ بن ابی منافق تھا نا، حضور کی موجودگی میں ہی وہ لوگ تھے کہ جو دین اسلام چھوڑ کر ایمان لانے کے بعد دوبارہ مرتد ہو گئے، ہے یہ نہیں؟ تو یہ میری جان بچوں بات سمجھ لو، یہ ہر دور میں ایسا ہی ہوگا۔ جب حضور کی موجودگی میں ایسے ایسے کافر اور مشرک مرتد اور منافق موجود ہو سکتے ہیں کہ جو ساتھ آئیں اور پھر کنفیوز ہو کے واپس چلے جائیں، تو ہماری میں ہم تو بہت مسکین عاجز اور گناہ گار لوگ ہیں، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوگا، ہمارے مخالف بھی ہوں گے۔ ہم تو حضور کے پائے مبارک کی جوت نالین مبارک کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اذان ہم دے رہے ہیں ادب رسول اور عشق رسول کی، پاکستان کے دفاع کی، مگر جو اس اذان حق کے پروسیسز ہیں، جو راستے ہیں، جو طریقہ کار ہیں، وہ ویسے ہی ہوں گے۔ پرسیکیوشن بھی ہوگی، گالیاں بھی پڑیں گی، الزامات بھی لگائے جائیں گے، بہتان بھی لگے گا، FIR بھی کٹے گی، قتل کی دھمکیاں بھی ملیں گی، بیوی بچوں کی جان کو خطرہ بھی ہوگا، آپ کو کنٹروورشل بھی کہا جائے گا، آپ کو ایکسٹریمسٹ بھی کہا جائے گا، آپ کو ریڈیکل بھی کہا جائے گا، آپ کو قادیانی بھی کہیں گے، آپ پر یہ الزام بھی لگے گا کہ آپ ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے، ہر قسم کی کنٹروورسی کھڑی کی جائے گی آپ کے خلاف۔ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ الزام نہیں لگا ان لوگوں نے؟ ہر دور میں لگے، ہمیشہ ہوا ایسا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کفر کے معاشرے میں آپ اذان دینا شروع کریں اور آپ پر الزامات نہ لگائے جائیں۔ جو احمق تھے انہوں نے الزامات پہ یقین کر لیا۔ ابو جہل یا الزام لگانے والے تھے یا الزامات پہ یقین کر رہے تھے۔ جو بالکل بدبخت تھے وہ مقابلے پہ کھڑے ہو گئے، ابو لہب، ابو جہل۔ کچھ بالکل احمق تھے، حضور کے پاس آئے بھی، حضور کو دیکھا بھی، رحمت کرم فضل فیض برکت بھی دیکھی، لیکن اتنے ناپاک اعمال تھے کہ وہ اس سے فیض لے ہی نہیں سکے، منافق ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا۔ اپنی مسجد بنا لی، مسجد ضرار الگ جا کے ہم اپنا گروپ بنائیں گے، بنائے نا اس وقت۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے ہیں، ہمارے ساتھ آئے، ملے، دیکھا، مشن کو دیکھا، سب کو سمجھا، لیکن لیڈری کا شوق تھا۔ ہمارے یہاں کوئی لیڈر نہیں ہے، ہمارے ایک لیڈر ہے اللہ کے رسول، بس۔ ہم سب عاجز مسکین ہیں، ہم یہاں صرف خادم ہیں اللہ کے رسول کے، بس۔ اور پاکستان کے ہمیں کچھ لینے آئی نہیں، کچھ مانگنے ہی نہیں آئے کسی، نہ ہم کسی کا کھاتے نہ کسی کا لیتے، نہ ہم کسی کو اجازت دیتے ہیں کہ ہمارے سر پہ کوئی احسان کرے، نہ ہم کسی کے سر پہ احسان کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ احسان کافی ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے ہم کو اجازت دی کہ ہم اس اذان کو دیں۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم ساری عمر بھی سجدے میں پڑے رہیں تو ہمیں اس کا شکر نہیں ادا ہو سکتا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ہی ادا نہ ہو ہی نہیں سکتا اس کا ادا۔ کہ اس کفر کے دور میں اگر وقت کے فرعونوں کے سامنے اذان دینے کے لیے اگر اس فقیر کو اللہ نے منتخب کیا تو یہ سعادت ہے جس کا ہم جو مرضی شکر ادا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات بالکل بتا دیں، سوائے اللہ کی توفیق اور اجازت کے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں کوئی زور بازو کا کمال نہیں ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں آپ کا علم بہت ہے، استغفر اللہ العظیم، کوئی علم ہمارا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کی نالج بہت ہے، آپ بولتے بہت اچھا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، استغفر اللہ العظیم۔ بڑے بڑے اچھے بولنے والے موجود ہیں۔ یہ سب کا سب جو کچھ بھی ہے سوائے اللہ کے کرم اور فضل کے، بزرگوں کی دعاؤں کے، استادوں کے، مرشدوں کی مار کے، ماں باپ کی تھپڑ کے، یعنی جب تک کہ مرشد کی، ماں باپ کی، بزرگوں کی مار تھپڑ نہ پڑے انسان اس وقت انسان نہیں بنتا۔ یہ کوئی اپنا زور بازو نہیں ہے، یہ بزرگوں کا ادب کرنے کا تحفہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یہ کرم اور فیض اور یہ اذان دینے کی اجازت دی ہے۔ تو نہ تو ہم کوئی کلیم کر رہے ہیں، نہ کوئی دعویٰ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ نہ ہمارا کوئی یہ کلیم ہے کہ یہ کام اللہ ہم سے ہی لے گا۔ ہمارا کام اذان دینا ہے ابھی۔ نہ اس وقت ہم سیاست میں جا رہے ہیں، نہ اس وقت ہم پالیٹکس میں جا رہے ہیں، نہ ہم کوئی سیاسی جماعت بنائیں گے، نہ کوئی گروہ بنائیں گے۔ لوگوں کو نظر نہیں آیا کیا پھر بھی کہ ہم یہ جو اذان دے رہے ہیں کس لیے دے رہے ہیں؟ کوئی مشکل کام تھا کہ امریکیوں نے ہمیں خریدنے کی کوشش نہیں کی؟ ہمارے دفتر پہ لا کے 50-50 لاکھ روپیہ ٹیبل پہ لوگوں نے رکھا ہے۔ بینکنگ سسٹم کا ایک سیمینار ہے جس میں ایک اسلامک سو کالڈ اسلامک اکنامک اسکیم شروع کر رہے ہیں سود اور ربا کی۔ آپ اس سیمینار کو اٹینڈ کر لیں، چیئر بن جائیں اس سیمینار کے، 50 لاکھ روپے ڈونیشن ہم دیتے ہیں کیونکہ ہم اس کو اٹینڈ کر لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسکیم جو ہے وہ ہم نے جائز قرار دے دی۔ آئے نہیں ہمارے پاس امریکن امبیسڈر کی طرف سے لوگ کہ جی آپ کو امبیسڈر ملنا چاہتی ہے اور آپ کو امریکہ کے دورے کی دعوت ہے تو آپ یہ کریں تو آپ وہ کریں۔ اللہ عزت رکھنے والا ہے، توبہ استغفار یہ ہمارے زور بازو نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ مالک نے شیطان کے فتنوں سے بچایا۔ فتنے تو آ رہے ہیں ہمارے اوپر، ہر طرف سے فتنے، یہ نہیں کہ فتنوں کے حملے نہیں ہوں گے۔ فتنوں کے شیطان کا حملہ زندگی کے آخری سانس تک جاری رہتا ہے، سوائے اللہ کے فضل کی کوئی چیز نہیں بچاتی آپ کو۔ انہوں نے پھر وہی بات الزامات لگانے شروع کیے، مولویوں کو استعمال کیا، جھوٹے الزامات، FIR، قتل کے FIR۔
اور وہ سو کالڈ جو اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں، جو سو کالڈ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو دین کی نمائندگی کرنے والے کرتے ہیں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، لا حول ولا قوت، نام دیکھو کتنا متبارک ہے، اب پتہ ہے ان کو اچھی طریقے سے کہ جھوٹے الزامات انہوں نے لگائے، جھوٹی FIR کٹوائی، لیکن بے شرم لوگ واپس نہیں لیتے اس کو. They know it very well. They know it very well کہ انہوں نے سب غلط FIR کاٹی، غلط الزام لگائے. یہ ان کا دین ہے. جب ہم نے کام شروع کیا تھا نا تو ہم کو صاحب نظر صاحب بصیرت لوگوں نے یہ بات صاف صاف بتا دی تھی کہ بیٹا یہ قدم قدم قیامت ہے، یہ سواد کوہ جانا ہے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. تمہارے ساتھ نہیں چلیں گے لوگ، زیادہ تھوڑے لوگ چلیں گے، بہت تھوڑے لوگ. ہمیں بات پہلے سے پتا تھی، اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ویک اپ کا بھی جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو ہم نے لوگوں کو صاف صاف کہا تھا کہ بڑی سخت آزمائشیں آئیں گی، امتحان آئیں گے. یہ نہ اپنے پورے لیکچر میں ہم کہا کرتے تھے بڑے ٹیسٹ آئیں گے، بڑے امتحان، بڑی آزمائشیں آئیں گی، شکایت نہ کرنا. لوگوں نے اس وقت بڑا کہا تھا کہ ہم ساتھ دیں گے، آنے دیں، ہم دیکھ لیں گے، یہ ہوگا اور وہ ہوگا. جب پہلا طوفان آیا، الزامات لگے، طوفان مچا، گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کیا، پولیس نے رستے روکے، ایسے غائب ہوئے کہ آج تک ہمیں شکل ہی نظر نہیں آئی. وہ گئے کدھر وہ لوگ، پتہ ہی نہیں لگا گئے کدھر وہ لوگ. اس وقت بڑے دعوے تھے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اور وہ 23 مارچ 2010 کے بعد بڑی چھانٹی ہوئی، بہت بڑی چھانٹی ہوئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ چھانٹی ہوئی. اس لیے یہ بات ہم نے بتائی. دیکھیں ہمیں کئی باتیں بزرگوں نے بتائی تھی، اللہ کے بندوں نے کہا تھا بیٹا جب تم یہ اذان دو گے نا، بڑا ساتھ دیں گے، 2 قدم چلیں گے، پھر پیچھے نکل جائیں گے، پرواہ نہ کرنا، چاہے اکیلے رہ جاؤ، آگے بڑھنا ہے. اس راستہ بہت سخت ہے، آسان نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں، بہت نعرے وارے بہت لگاتے ہیں لوگ، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم ساتھ آ جائیں گے. اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان، روپیہ، پیسہ سب خرچ کرنا پڑتا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قرآن کی آیت ہے. کبھی بھی تم اللہ کی قسم تم نیکی تک، خیر تک، اللہ کے رسول تک نہیں پہنچ سکتے جب تک جو چیزیں تمہیں محبوب نہ ہو ان کو قربان نہ کر دو. ہر ایک کے لیے محبوب اپنی چیزیں، کسی کے لیے جاب محبوب ہے، کسی کے لیے بیوی بچے محبوب ہے، کسی کے لیے کیریئر، خاندان محبوب ہے، کسی کے لیے امریکہ کا ویزا محبوب ہے. کچھ تو محبوب ہے نا لوگوں کو، کوئی چیز تو خدا بنی ہوئی ہے نا. اس بیریئر کو کراس کرنا پڑتا ہے. ہمیں کہا تھا ڈیڈ اینڈ وونڈڈ نہ اٹھانا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جو کنفیوز ہو کے ہمارے پاس سے گیا ہے، ہم نے مڑ کے نہیں دیکھا. نہ ہم نے ان کے خلاف کوئی بات کی، نہ ہم نے کسی اور کو اجازت دی کہ ان کی غیبت کریں. ہم غیبت بھی نہیں برداشت کرنا چاہتے کسی کی، چاہے چھوڑ کے چلا جائے. ہماری محفلوں میں آپ نے نوٹ کیا ہے کوئی بات کسی کے خلاف غیبت کے نہیں ہوتے. جو گیا سو گیا، اس کی مرضی، وہ اس کے نصیب. اللہ ہمارے پاس اس مشن میں کسی ناخالص چیز کو نہیں چھوڑے گا. جو اس مشن میں شامل رہے گا اللہ کے فضل سے خالص ہوگا. جس کو پرابلم ہوگی اللہ خود ہی الگ کر دے گا. ہم الگ کرنے والے نہیں ہیں. نہ ہم اپنی اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں، نہ ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ 6 مہینے بعد ہم یہ کریں گے اور 1 سال بعد ہم یہ کریں گے. اللہ کی قسم ہمیں کل کا نہیں پتا ہوتا کل ہم کیا کریں گے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی اسٹریٹجی اور پلاننگ بنا کے ہم کام کو کر رہے ہیں. ہمارے لیے اللہ جو دروازے کھولتا ہے ہم اس میں سے گزر جاتے ہیں.